بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائف وتھ زویا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک سچی داستان آپ کے گوش گزار کرنے جا رہی ہوں۔ یہ داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ ہے جو انہوں نے ایک چرواہے کے بارے میں کیا۔ قصہ کچھ یوں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ایک مجذوب بکریاں چرایا کرتا تھا، بالکل تنہا، الگ تھلگ پہاڑوں اور ویرانوں میں دنیاوی خرافات سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کی یک طرفہ باتیں کرتا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا، اے میرے مالک، تو میرے پاس ہو تو میں تیری خدمت کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیرا سر دھوؤں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے سر میں تیل لگاؤں، رات کو سوتے وقت تیرے پاؤں دباؤں، تیرے سونے کی جگہ کی صفائی کروں، تیرے کپڑے دھوؤں، تجھے دودھ پیش کروں، اگر تو بیمار ہو تو تیری تیمارداری کروں، تیرا غمخوار بنوں، اگر تیرے گھر کو دیکھ لوں تو صبح اور شام میں دودھ اور گھی لے کر تیرے دروازے پر آؤں۔ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، بکریوں کو ادھر ادھر پھرانے کا تو محض بہانہ ہے، میں تو صرف تیری تلاش میں، تیری محبت میں مارا مارا پھرتا ہوں کہ نہ جانے کب کہاں تو مجھے مل جائے۔ اے میرے اللہ، تو مجھے جلد مل۔ وہ سادہ مزاج چرواہا اسی طرح جو منہ میں آتا بولتا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے قریب سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ باتیں سنیں تو آپ نے اس سے پوچھا، اے شخص، تو کس سے مخاطب ہے؟ وہ کہنے لگا، اس سے جس نے مجھے اور تجھے اور اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او عقل سے پیدل چرواہے، او بے عقل انسان، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی محتاجی نہیں ہے۔ اے جاہل، اس پاک ذات کو ان خدمات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے کفر نے دین کے قیمتی لباس کو گڈری بنا دیا۔ اے بدبخت، آئندہ ایسی فضول باتیں منہ سے مت نکالنا، تم نے تو کفر کی انتہا کر دی۔ اگر تم نے اپنی زبان بند نہ کی تو غیرت حق آتش بن کر کائنات کو جلا ڈالے گی۔ اس معصوم چرواہے نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنیں تو بے حد شرمندہ ہوا، اس کے اوسان خطا ہو گئے، چہرہ زرد پڑ گیا، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، اس قدر پشیمان ہوا کہ بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی علیہ السلام، آپ نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے ٹھنڈی آہ بھری، اپنا گریبان تار تار کر دیا، دیوانوں کی طرح روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تم تو دنیا میں جدائی ڈالنے کے لیے نہیں آئے، ملانے کے لیے آئے ہو، لیکن تم نے میرے اور میرے بندے کے درمیان جدائی ڈال دی۔ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھو۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ ایک بات ایک کے حق میں زہر کا اثر رکھتی ہے تو دوسرے کے حق میں تریاک کا۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کچھ بھی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی۔ ہم کسی کے قول و فعل اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو اس کا باطن دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر پشیمان ہوئے اور پھر اسی اضطراب اور بے چینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے کے لیے ویرانوں، جنگلوں، صحرا اور بیابان کی خاک چھانتے رہے، لیکن اس چرواہے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی تلاش نہ چھوڑی، آخر ایک دن اسے پانے میں کامیاب ہو گئے۔ چرواہے نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو گھبرا گیا اور پوچھنے لگا، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ آپ یہاں بھی میرے پاس آن پہنچے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا کے بندے، تجھے مبارک ہو، تجھے کسی ادب و آداب اور قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو اصل دین پر ہو، تمہیں سب کچھ معاف ہے۔ پیغمبر خدا کی یہ باتیں سن کر چرواہے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ عرض کرنے لگا، اب ان باتوں کے قابل میں نہیں رہا، میرے دل کا تو خون ہو چکا ہے، اب تو میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔
उस दिन से अब तक मैं हज़ारों लाखों बरस की राह तय कर चुका हूँ। तुमने तो मेरे अस्पताजी घोड़े को ऐसी महमेज लगाई कि एक ही जिस्त में हफ्त आसमान से भी आगे निकल गया। अब मेरा हाल बयान के काबिल नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस चरवाही की बात सुनकर हैरान रह गए कि वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में कौन सा दर्जा पा चुका था, और हज़रत मूसा अल्लाह ताला की हम्द व सना में मसरूफ़ हो गए। इस कहानी का हासिल सबक ये है कि अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करने का तरीका हर शख्स की फ़ितरत के मुताबिक है। याद रख ए शख्स, तेरा हाल उस चरवाहे से मुख्तलिफ नहीं। तू इब्तदा से इंतहा तक नाकिस और तेरा हाल उकाल और आमाल भी नाकिस। ये तो मालिक हकीकी गफ़ूर रहीम पर मुनहसर है कि वो तेरे नाकिस आमाल को कैसे कबूल करता है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आपकी मोहब्बत, आपकी हौसला अफजाई, आपकी पजीराई का शुक्रिया। खुश रहें, खुश रखें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।